السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں اولاد کے پرورش کے تعلق سے باتیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اولاد غم کا باعث ہے، بزدلی، جہالت اور کنجوسی کا سبب ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع حدیث نمبر 1990 اور طبرانی معجم الکبیر جلد 24 حدیث نمبر 242 ہے۔ اس حدیث کے اندر غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے تعلق سے 4 باتیں۔ ایک یہ کہ اولاد غم کا سبب ہے، دوسری جہالت، بزدلی اور کنجوسی کا یہ باعث ہے۔ وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، اس قول کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب جاننے کے لیے ہم شیخ صالح المنجد رحمہ اللہ کا تشریح دیکھتے ہیں۔ شیخ صالح المنجد رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح اس انداز میں کرتے ہیں، کیا ہی بہترین انداز ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اولاد کنجوسی کا سبب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے آدمی کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، لیکن شیطان اس کے سامنے آ دھمکتا ہے اور یہ وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ ارے تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، حالانکہ تمہارے بچے اس کے زیادہ مستحق ہیں، تمہارے بچے زیادہ مال کے مستحق ہیں، کیا اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرو گے؟ اس طرح کے وسوسے اور خیالات اس کے دل و دماغ کے اندر ڈالتا ہے، تو جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کے مستقبل کا کوئی انتظام کر دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ یہی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اولاد کنجوسی کا سبب ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اولاد یہ بزدلی کا سبب ہے، ایک بزدلی کا بھی سبب ہے۔ کیسے ہے وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے کہ ہم ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور شیطان اس کے سامنے آ دھمکتا ہے اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ارے تم اللہ کے راستے میں تم جنگ کے لیے جا رہے ہو، جہاد کے لیے تم جا رہے ہو، حالانکہ ابھی جہاد کے لیے تم جا رہے ہو، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ تم جہاد میں جاؤ گے تو 2 کام کرو گے، یا تو اپنے دشمن سے لڑو گے، یا تو اسے مارو گے، یا خود شہید ہو جاؤ گے۔ اگر خدا نخواستہ تم شہید ہو گئے تو پھر تمہارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ تمہارے بچوں کا دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہوگا؟ اس طرح کا وسوسہ شیطان اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے اور وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اور پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ سے باز آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ جہالت کا سبب ہے، اولاد جہالت کا سبب ہے۔ تو جہالت کا سبب ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ سے، اپنے باپ سے وہ لوگ اس بات سے اس کی توجہ کو ہٹاتے ہیں کہ وہ دین کی باتیں سیکھے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے اور دینی علوم حاصل کرے۔ اس سے جو ہے
وہ اس کے توجہ کو ہٹاتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اجتماعات کے اندر شرکت کریں اور پھر کتابیں پڑھیں اور دین سیکھنے کی وہ کوشش کریں، اس کی توجہ جو ہے وہ اس سے ہٹاتے ہیں، اس سے دور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اولاد یہ غم کا باعث ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، اولاد یہ غم کا باعث ہے۔ کیسے ہے کہ دیکھیے، جب بچہ بیمار پڑتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کا باپ غمگین ہوتا ہے۔ بچہ بیمار ہے، ای ڈاکٹر او ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ کا علاج کر دیا، باپ کا دل جو ہے بڑا مغموم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچہ باپ سے کوئی چیز مانگ لے، کسی چیز کا مطالبہ کر دے اور باپ اسے اس چیز کو فراہم نہیں کر سکتا ہے، تو اس پر بھی باپ کا دل بڑا مغموم ہوتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے باپ کہ بچے سوال کر رہے ہیں، بچے مانگ رہے ہیں اور میں اسے میسر نہیں کرنے سک رہا ہوں۔ تیسری چیز اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ یہی بچہ جن کی پرورش کے لیے باپ اتنا تغودو کرتا ہے، یہ بچہ جب جوان ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور یہی بچہ باپ کی مخالفت کرتا ہے، باپ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، تو اس وقت باپ جو ہے بڑا غمگین اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا، جس کی پرورش کے لیے اس نے اتنی ساری تغودو اور محنت کی، آج ہمارے ساتھ وہ بغاوت کر رہا ہے، آج ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ یقیناً باپ کا دل جو ہے اس سے مغموم ہو جاتا ہے، اور باپ کے لیے یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے۔